جب پیسہ آتا ہے نا، بہت کم لوگ ہیں جو عاجزی انکساری میں رہتے ہیں. نہ تو کوئی جماعت اس کو بچا سکی اور نہ وہ بدلہ لینے والا تھا. جو کسی کا قانون مانتا ہے، رسم مانتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے، قول مانتا ہے، اس کی تقلید کرتا ہے، چاہے قرآن حدیث کی بھی بات ہو پھر بھی نہیں چھوڑ رہا تو اس کی عبادت کر رہا ہے. مسئلہ نہیں بدل رہا، لیکن لہجہ نرم رکھو، بات نرم رکھو. یہ بھی یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے. الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. قرآن میں 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. سورہ فاتحہ، الانعام اور یہ سورہ الکہف، اور 2 صورتیں 22ویں پارے میں سبا، فاطر. سورت کا نام الکہف ہے. کہف کہتے ہیں غار کو، پہاڑ کے اندر غار. چونکہ اصحاب کہف کا قصہ موجود ہے اس کے اندر، اس لیے سورت کا نام الکہف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں جو انسان پڑھے، یاد کرے، ان کی حفاظت کرے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یہ صدیوں پہلے کی بات ہے. ترتوس ایک شہر تھا، وہاں ایک بادشاہ رہتا تھا دقیانوس. وہ مشرک تھا، ایک معبود بنا رکھا تھا اس نے، اس کی وہ پوجا کرتا تھا اور لوگوں سے اس کی پوجا کرواتا تھا. خود بھی وہ اپنے آپ کو معبود سمجھتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا. لوگ اس کے پیچھے لگے تھے. نوجوان تھے کچھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی. انہوں نے کہا عبادت تو کرنی چاہیے زمین اسمان کے خالق مالک کی، اس کی کیا کرنی ہے؟ اللہ نے ان کی تعریف کی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. وہ جوان تھے، وہ ایمان لائے اپنے رب پر. اس سے معلوم ہوا نوجوانوں کا بڑا کردار ہے دین کی اشاعت میں اور دین پر قائم رہنے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی جن کو اللہ قیامت کے دن سایہ دے گا، جبکہ اس کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک نوجوان ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ. نوجوان جس کی ابھرتی جوانی اللہ کی عبادت میں تھی. بادشاہ کو پتہ چلا کہ لوگ ہیں نوجوان جو باغی ہو چکے ہیں اور یہ دین جس کا میں قائل ہوں، یہ بت جس کی میں پوجا کرتا ہوں، وہ اس کی پوجا نہیں کرتے. تو اس نے ان کو طلب کیا. اللہ فرماتے ہیں جب بادشاہ کے سامنے وہ کھڑے ہوئے، ہم نے ان کو ہمت دی اور ان کو ہم نے مضبوطی دی، ان کے دل کو. انہوں نے اللہ کی بات کا اعلان کیا بادشاہ کے سامنے بھی کھڑے ہو کے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا. ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض. ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا. ہم اللہ کے بغیر کوئی معبود، کوئی مشکل کشا اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اس نے کہا میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، یہ عقیدہ چھوڑ دو، لیکن اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. انہوں نے جا کے میٹنگ کی، مشورہ کیا. یہ وزیروں کی اولاد تھے، کھاتے پیتے لوگوں کے یہ بچے تھے. انہوں نے کہا ایک طرف تو یہ سہولت ہے، آسانیاں ہیں، بادشاہ کا قرب ہے اور یہ دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، اور ایک طرف دین ہے، تو دین کے لیے سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چھوڑتے ہیں. تو وہ چل پڑے علاقہ شہر چھوڑ کر. ایک چرواہا تھا، وہ بھی ان کی باتیں سنا کرتا تھا. اس نے کہا کہاں؟ اس نے کہا ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا پھر مجھے بھی ساتھ لے چلو. تو اس کا ایک کتا تھا، وہ بھی ساتھ چل پڑا. ذات تھا. چلتے گئے تو وہ غار تھی، اس کا منہ شمال کی طرف تھا پہاڑ میں. اس کے اندر وہ چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے وہ اندر چلے گئے اور کتا اپنے پاؤں پھیلا کے باہر وہ بیٹھ گیا. اگر وہاں سے کوئی گزرتا تو عجیب منظر تھا. وہ اندر تھے، باہر کتا بیٹھا تھا.
تو ایک دہشتناک منظر، کوئی اس طرح متوجہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 309 سال ہم نے ان کو وہاں مار دیا۔ اب کئی بادشاہیاں بدل گئی اور حکومتیں تبدیل ہو گئیں، اور جب وہ اٹھے تو آپس میں بات کرنے لگے، کہنے لگے کہ کتنا کہ سوئے ہوں گے ہم۔ انہوں نے کہا بس دن، پھر ان کو نظر آیا سورج، کہنے لگے نہیں پورا دن بھی نہیں کچھ، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اتنا وہ وہاں لیٹے رہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے تاکہ ان کے جسم جو ہے وہ مٹی نہ کھا جائے۔ بہرحال انہوں نے کہا چلو جتنا بھی ٹھہرے ہیں جاؤ کھانے کا انتظام کرے، بھوک لگی ہے۔ ایک کو کہا کہ جاؤ یہ پیسے لے جاؤ اور جاؤ کو کھانا لے کے آؤ، لیکن دھیان سے جانا کسی کو پتہ نہ چلے ہمارا۔ اب وہ گیا تو اس کو عجیب منظر وہاں لگا، محلہ اور راستے بدل گئے، عمارتیں بدل گئیں۔ بڑا حیران ہو کے گیا ایک نان بائی کے پاس، اس سے روٹی طلب کی، اور اس کو جب سکے دیے تو اس نے سکے دیکھے تو اس نے کہا یہ تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ کہتے میرے پاس ہیں۔ تو اچھا وہاں یہ واقعہ موجود تھا کہ کچھ لوگ چلے گئے تھے، ان کا پتہ ہی نہیں چلا، نسل در نسل، نسل در نسل لوگوں میں یہ بات تو تھی۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑے پرانے سکے ہیں، اس نے اور لوگوں کو بتایا، لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو دقیانوس کے زمانے کے سکے ہیں جو تم لیے پھرتے ہو، یہ خزانہ تمہیں ملے، کون ہو تم؟ اس نے کہا دقیانوس نہیں ہے۔ کہتا نہیں وہ تو اب نہیں ہے، اب مومن بادشاہ تھا جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور آخرت پر ایمان رکھتا تھا۔ لوگ اکٹھے ہوئے، بات آگے بڑھی، بادشاہ کے پاس پہنچی، انہوں نے کہا اچھا یہ ان میں سے ہے وہ جو گئے تھے۔ اب وہ ساتھ چل پڑے اس کے کہ وہاں چلیں۔ اب وہ جو انتظار میں تھے کھانے کے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ آوازیں ہیں لوگوں کے پاؤں کی اور سواریاں گھوڑوں کے پاؤں کی، تو انہوں نے کہا لو پتہ چل گیا وہ آ گئے، تو انہوں نے نماز شروع کر دی، کیونکہ نماز میں ہی ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ۔ وہ آئے پھر بیٹھے، بعد میں وہ ان کو ملے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قیامت برحق ہے، ایسے مر کے اٹھنا ہے جیسے یہ اٹھے ہیں۔ بس یہ ہے واقعہ۔ باقی کتے کا کردار ختم ہے، وہ بار وہ بیٹھا تھا۔ لیکن ہمارے ہندوستان پاکستان میں وہ کتوں کا بڑا ایک حساب بنا لیا ہے، تو کہتے ہیں یہ جو کتا جنت میں جائے گا۔ آدمی پوچھے بھئی جنت کتوں کے لیے بنی ہے کہ بندوں کے لیے بنی؟ اصحاب کہف کا کتا کہتے وہ جنت میں جائے، اور پھر اس کے تویز بنے ہوئے ہیں اصحاب کہف کے نام اور کتے کے، وہ چل پڑا۔ پھر کتا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، پھر کہتے ہیں سگے میراں دا کتا، سگے مدینے دا کتا۔ تو یہ کتا یہ سلسلہ چل پڑا، اور پھر عجیب انہوں نے اس کے اوپر جو وہ پڑھی، وہ ایک نعت پڑھ رہا تھا، ایسے ہی سٹیج تھا، وہاں عرس تھا کوئی، تو کہتا ہے تسی سارے بولی کتے تے میں وچ ایک کتورا تے جے تو پا دے میں خیر نہیں دولت گھٹدی تیرے نہیں گھٹدی دولت تیرے در دی، جے پا دے خیر دا ایک چٹورا، تے سارے جناب تسی سارے بولی کتے تے میں وچ ایک کتورا۔ دسو وہ سارے سیر مارن، عجیب لوگ ہیں۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں۔ دو آدمی سفر کر رہے تھے، ایک نے کہا تمہارا نام اسم شریف، کہتا ہے کلب علی، چھوٹے کاف کے ساتھ، کلب علی کا معنی علی کا کتا۔ اس نے کہا آپ کا اسم شریف، کہتا ہے خنزیر اللہ، اللہ کا خنزیر۔ کلب علی کا معنی علی کا کتا، خنزیر اللہ کا معنی اللہ کا خنزیر۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا ہے کلب علی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے خنزیر اللہ۔ کہتا ہے یہ کیا؟ کہتا ہے وہ کیا؟ کہتا ہے یہ نام ہے۔ کہتا ہے وہ نام ہے؟ کہتا ہے ہاں کلب علی نام ہے۔ انہوں نے کہا خنزیر اللہ بھی نام ہے۔ اور سن، اگر علی کا کتا، کلب علی کا معنی بنتا ہے علی کا کتا، اور کہتا ہے سن اگر علی کا کتا کوئی شان رکھتا ہے تو گھاٹا اللہ دا خنزیر بھی نہیں ہے۔ تو مطلب اصل اس نے سمجھائی بات، یہ تو کوئی بات نہیں، کوئی نام تھوڑی ہے، تو جانوروں کے نام ہے، پلید نام ہے۔ اس میں اللہ نے دو آدمیوں کا قصہ بیان کیا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ دو آدمیوں کا قصہ سنا ان کو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنائے تھے انگوروں کے، اور باڑ تھی کھجور کے درختوں کی، اور درمیان میں کھیتی تھی۔
بڑا پھل آتا تھا ان دونوں باغوں کا، ذرا نہیں کمی تھی، اور درمیان میں نہر چلتی تھی، دور نہیں جانا پڑتا تھا، پانی کا انتظام تھا، بڑا اس کا پھل آتا تھا۔ جب پیسہ آتا ہے نا، بہت کم لوگ ہیں جو عاجزی انکساری میں رہتے ہیں، زیادہ لوگوں میں کبر تکبر بڑائی آ جاتی، اور خاص طور پر جو غریبوں پر، جن کے پاس پیسہ نہ ہو، ان کے اوپر اپنے وہ یعنی مال کا روب ڈالتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا مال ہے۔ فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا، ایک دوسرا تھا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، کہنے لگا بات سن، ہاں میرے پاس مال زیادہ ہے، تیرے کو پوچھا ہے؟ کئی لوگوں کو ہمیں عادت ہے، میرے کو مال زیادہ ہی، اچھا میرا جتھا بھی زیادہ، اور جس کا مال زیادہ ہو ڈیرے بھی چلتے ہیں، چائے پانی بھی چلتا ہے، جتھا بھی چلتا ہے، تو سارا وہ ہوتا ہے، میرے پاس ہی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، تو کہتا ہے میں نہیں گمان کرتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا، اور قیامت بھی کوئی نہیں آنی۔ یہ ایسی باتیں کی ہوئی ہیں قیامت۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، جن پر اللہ تعالیٰ زیادہ نعمت کرتا ہے مال دولت کی، ان کو زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ سب سے زیادہ باغی ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ باغی ہوتے ہیں نافرمان۔ کہتا ہے قیامت کوئی نہیں آنی۔ دوسرے نے اس کو سمجھایا، اللہ نے اگر پیسے دیے ہیں، باغ دیے ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کے ساتھ کفر نہ کر۔ اس نے تجھ کو پیدا کیا ایک نطفے قطرے سے، تجھے انسان بنا، تو کر، میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ اچھا ایک اور میری بات سن، جب باغ میں جایا کرنا تو کہا کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے نا کہ میرے پاس مال کم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو جائے تجھ سے زیادہ، اور تیرا جو ہے باغ اس کو اللہ ختم کر دے، ایسا ہو سکتا ہے، یا اس کا پانی نیچے خشک ہو جائے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ بگولا آیا، اس کا باغ سارا بھسم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب وہ افسوس کرتا تھا، ہاتھ ملتا تھا، اوہو آمدن کیا، وہ جو میں نے خرچ کیا تھا وہ بھی جو ہے مجھے نہیں ملا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا كَانَ مُنْتَصِرًا، نہ تو کوئی جماعت اس کو بچا سکی اور نہ وہ بدلہ لینے والا تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، ثابت ہو گئی بات، اللہ والی دوستی وہ پائیدار ہے، وہ باقی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے ثواب دینے کے لحاظ سے اور بہتر انجام۔ یہ اللہ نے بتایا کہ یہ دنیا پہ مال پہ جو ہے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ دوں گا، اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب جو بہت سخت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی بنی اسرائیل کے اندر۔ جب تقریر کی بنی اسرائیل کے اندر، بڑی تقریر تھی، وہ اللہ کا پیغمبر تھا، رزم پیغمبر۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تم سے بڑا عالم ہے کوئی؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، فرشتہ میرے پاس آتا ہے، وہی میرے پاس آتی ہے، تو لہذا مجھ سے بڑا عالم تو کوئی نہیں ہے۔ کہا نہیں۔ اب ہمارے لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ وہ رسول تھا، اس کے پاس وہی آتی تھی، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ایک میرا بندہ ہے، اس کے پاس ایسی باتیں ہیں جس کا تجھے پتہ نہیں ہے۔ تو کہا یا اللہ مجھے اس سے ملا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ مچھلی لے لے، چل پڑ سمندر کے کنارے، جہاں یہ مچھلی غائب ہوگی وہاں تیری اس سے ملاقات ہوگی۔ یوشع بن نون اپنے خادم کو لے کے ساتھ چل پڑے، سمندر کے کنارے چلتے گئے، ایک جگہ تھک گئے تو بیٹھ گئے، تو نیند آ گئی، موسیٰ علیہ السلام سو گئے، مچھلی ٹوکری سے چھلانگ لگا کے سمندر میں چلی گئی۔ اٹھے موسیٰ علیہ السلام، اس کو بتانا یاد نہ رہا، چل بھائی ٹھیک ہے چلو، آگے گئے تو تھکاوٹ ہو گئی، کہنے لگے کہ وہ لاؤ کھانا لاؤ، کھانا کھائے، کہتا وہ تو میں تمہیں بتا نہیں سکا، وہ تو وہاں ہم جہاں لیٹ بیٹھے تھے آپ سو گئے، وہ تو وہاں مچھلی غائب ہو گئی۔ کہنے لگے وہی تو جگہ ہے۔ واپس آئے، وہاں ایک آدمی سویا ہوا تھا، اس کے اوپر چادر تھی، تو انہوں نے آ کے سلام کہا، تو اس نے چادر اتار کے سلام کا جواب، انہوں نے کہا کون ہے تو؟ اس علاقے میں تو سلام کو کہتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں موسیٰ۔ انہوں نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل والا؟ کہتے ہیں ہاں، اللہ ہر نبی رسول کو بتاتا ہے، خضر بھی نبی تھے اپنے علاقے کے۔ کہنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو نہیں رہ سکتا میرے ساتھ،
میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، تمہارے پاس ایک علم ہے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ اچھا پھر میرے ساتھ اگر چلنا ہے نا تو آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، بس جب جو ہو وہ آپ نے بولنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی، بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ اب چل پڑے، کشتی میں بیٹھے تو کشتی والوں نے پیسے نہیں لیے کیونکہ وہ خضر کو پہچان گیا۔ جب اترنے لگے تو خضر نے ایک طرف سے نا اس کا پھٹا تختہ کے کو کھیڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑ گئی، انہوں نے کہا تو اچھا آدمی، انہوں نے ہم سے پیسے نہیں لیے اور تم نے ان کی کشتی توڑ دی ہے۔ کہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ یا موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے۔ کہتا اچھا چلو اب میں نہیں بولوں گا۔ آگے گئے، چلتے گئے تو بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک لڑکا، اس کو پکڑا خضر نے، اس کی گردن مروڑ دی، مار دیا۔ کہا تو نے ایک جو ہے بے گناہ کو قتل کر دیا۔ یا موسیٰ بھولے نہیں تھے، یا وہ بھول گئے تھے یا نہیں بھولے، اس کی وجہ ہے کہ موسیٰ کی شریعت میں یہ جرم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہا بھی تھا، اچھا ایک موقع اور دو۔ چل پڑے، ایک بستی والوں کے پاس سے گزرے، ان سے کھانا مانگا، نے کہا کوئی کھانا کھونا نہیں ہے یہاں، کہاں کھانا، چل۔ وہ چل پڑے، بستی جہاں ختم ہوئی وہاں ایک دیوار تھی گر رہی تھی۔ خضر کہتے موسیٰ آؤ یہ دیوار بنائیں، اس کو سیدھا کریں۔ تو انہوں نے وہاں مٹی وغیرہ وہ بنائی، گارا بنا تو دیوار سیدھی کر۔ کہا تو بھی بڑا عجیب ہے، ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور تو ان کی دیواریں بناتا پھرتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو کشتی تھی نا، آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ کشتیاں چھین لیتا تھا، لیکن جو ٹوٹی ہوئی عیب والی کشتی ہے اس کو وہ نہیں لیتا تھا۔ تو میں نے وہ تختہ اکھیڑ دیا اس لیے کہ وہ یہ کشتی نہیں لے گا اور ان کا کام چلتا رہے گا۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کفر پر چلے جاتے کیونکہ اس نے ان کو بہکانا تھا۔ اللہ ان کو اور دے دے گا۔ اور یہ جو دیوار ہے یہ یتیم لڑکے ہیں دو، اس کے نیچے خزانہ ہے ان کے لیے، ان کا باپ فوت ہو گیا، دیوار اس کے اوپر بنی، دیوار گر گئی، خزانہ ظاہر ہو جائے گا۔ ہم نے دیوار بنا دی کہ دیوار قائم رہے گی، اس کے گرنے تک وہ جوان ہو جائے۔ یہ ہے وہ بات، اور یہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہمارا بندہ تھا، اس کو ہم نے اپنی طرف سے علم دیا تھا۔ اب یہ دلیلیں ہیں۔ اور تیسری بات اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے پایا اس بندے کو، موسیٰ علیہ السلام نے، جس کو ہم نے رحمت دی تھی۔ رحمت کیا؟ نبوت۔ یہ تین دلیلیں ہیں اس کے اندر۔ ایک یہ کہ ہم نے اس کو رحمت دی تھی، نبوت یعنی، ایک ہم نے اس کو علم دیا تھا، اور تیسرا وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، تو وہ نبی ہے۔ اب یہاں ہندوستان پاکستان میں کہتے ہیں کہ دیکھو جی وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پابند نہیں تھا اور وہ ولی تھا، ولیوں کی بڑی شان ہوتی۔ تو یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ ولی رسول سے افضل ہے؟ کروڑ ولی ہو تو نبی رسول کو نہیں پہنچ سکتا، یہ بات غلط ہے۔ خضر ولی نہیں تھا، وہ نبی تھا اور اس نے اللہ کے حکم سے کیا تھا، اس کی شریعت میں یہ بات تھی۔ تو یہ جو کہتا ہے کسی کو کہو نا نماز پڑھے، وہ کہتا ہے جی آپ طریقت نہیں جانتے، تو شریعت جانتے ہو طریقت نہیں جانتے، تو جاندہ ہے آر دیاں، جاندہ نہیں کا پار دیاں۔ ایک شریعت ہوتی ہے، ایک طریقت ہوتی ہے، ایک ظاہر باطن۔ یہ غلط بات ہے۔ وہ خضر تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پابند نہیں تھا۔ اور صوفی جاہل تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ تو بھی محمد رسول اللہ کی شریعت کا پابند نہیں ہے؟ وہ تو رسول ہے جن و انس کی طرف، سب کی طرف۔ تو یہ بات غلط ہے۔ ایک اور بات مشہور ہے کہ خضر زندہ ہے، فوت نہیں ہوا، اور اس لیے یہ جو کشتیوں میں نا سوار ہوتے ہیں تو پیسے پھینکتے ہیں پانی میں، خواجہ خضر کب وہ لے کے باہر خرچ کرتا ہے کیا؟ تو یہ بھی ایک جہالت ہے، اور وہ فوت ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں نبی تجھ سے پہلے کسی کے لیے ہم نے میشکی نہیں بنائی۔ اور پھر بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہی ہے یا اللہ، اگر یہ رہیں گے تو تیرا نام رہے گا۔ اگر اس وقت خضر ہوتا اس کو یہاں آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آیا۔ بدر والے جو نام ہے اس میں اس کا نام نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خضر نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں آخر زندگی میں اس وقت جو دنیا پہ موجود ہیں ٹھیک 100 سال بعد ان میں سے کوئی نہیں ہوگا، تو اگر تھا بھی تو وہ فوت ہو چکا۔ تو لہذا یہ غلط عقیدہ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس میں قصہ ہے ذوالقرنین کا۔ یہ وہ بادشاہ تھا، مشرق مغرب پوری دنیا میں اس نے حکومت کی، یہ مومن تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ سکندر یونانی ہے، غلط، وہ بت پرست تھا، یہ مومن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حکومت دی تھی، اور اس نے وہاں یاجوج ماجوج کو
روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی تھی، اس کا بھی یہاں ذکر ہے، اور یہ ایمان کی بات کرتا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اگر یہ سمندر سیاہی بن جائیں رب کے کلمے لکھنے کے لیے، سمندر یہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اگرچہ ہم اور بھی سیاہی لائیں۔ آخری آیت ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ نبی ان کو کہے میں انسان ہوں، جیسے تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، کیوں تم مجھ سے دور بھاگتے ہو؟ میں انسان ہوں، تمہیں میں سے ہوں، میرے باپ کو تم جانتے ہو، میرے خاندان کو جانتے ہو۔ انہوں نے کہا بات یہ تو باتیں اور کرتا ہے، یوحیٰ الیہ میری طرف وحی ہوتی ہے، میں وحی آتی ہے تو بات کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے تو نہیں کرتا۔ تم بھی انسان میں بھی انسان، لیکن مجھے اللہ نے رسول بنایا، میں تم سے افضل ہوں۔ جنس ایک ہونے سے مرتبہ ایک نہیں ہوتا۔ محمد بشر لیس کالبشر والیاقوت حجر لیس کالحجر۔ محمد بشر ہے، اس جیسا بشر کوئی نہیں، یاقوت پتھر ہے، اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ تو باتیں اور کرتا ہے، وہی آتی ہے میرے پاس۔ اچھا کیا وہی آتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، وہی یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، جس کو یقین ہے نا کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، کان سننا بند کر دیں گے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کھیل تماشے میں رہے، مختلف گیموں میں بیٹھے رہے، ڈراموں میں، فلموں میں نہیں، فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کرے۔ اور نیک عمل کی پہلی شرط یہ ہے ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور دوسری شرط ہے کہ وہ عمل قرآن حدیث کے مطابق ہو۔ سورہ مریم یہ بھی مکی صورت ہے، ادھر سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کے اندر چونکہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس لیے صورت کا نام مریم ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھیپا آ گیا ہے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، فابلی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے جو ہے نا اپنی طرف سے نیک لڑکا عطا فرما، فابلی من لدنک ولیہ وارث ہو، یرثنی ویرث من آل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی آل کا بھی میرا، وجعل رب رضیہ، اس کو پسندیدہ بنا۔ اللہ نے فرمایا اب تمہیں خوشخبری دیتی ہیں، تیرا بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام پہلے ہم نے کسی کا نہیں رکھا۔ یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا بیٹا ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہوگا بیٹا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم پر آسان ہے، اور ہم نے تجھے بھی تو پیدا کیا، تو کچھ نہیں تھا۔ یا اللہ کو نشانی فرمایا تم 3 دن بول نہیں سکو گے، تسبیح کرو گے، سبحان اللہ پڑھ سکو گے، بول نہیں سکو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کا قصہ بتاؤ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچہ دیا عیسیٰ علیہ السلام، کیسے کہ جبریل علیہ السلام آئے اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے آ کے ان کو خوشخبری دی کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بچہ لڑکا دے گا۔ اس نے کہا میرا لڑکا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی انسان نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، نہ میں بدکارا ہوں۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ، اللہ ایسے ہی کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے مجھ پر آسان ہے۔ تو جب ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا تو بڑی پریشان ہوئی، تو پھر وہ باہر ایک جگہ پہ چلی گئی، اور وہاں کھجور تھا، اس کے تنے کے پاس بیٹھے، کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، ختم ہو جاتی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز دی کہ اے مریم پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ بچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس درخت کو ہلائیں، یہاں بیٹھے بیٹھے یہاں سے تر و تازہ کھجوریں گریں گی، اور نیچے یہ چشمہ ہم نے نکال دیا ہے، کھجوریں کھا اور پانی پی، فکلی واشربی، کھا اور پی، وقرری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر اس بچے کو دیکھ دیکھ کر، یہ تیرا بچہ ہے، اما ترین من البشر احدا، اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے اور وہ یہ کہے کہ یہ کیا، تو نے تو شادی نہیں کی، تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو کہے گا میں تو نہیں بولوں گی۔ وہ آئی اپنی قوم کے پاس، اس کو لے کر بچے کو اٹھا کر، تو نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، بہت برا کام تو نے کیا، یہ بچہ کہاں سے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرؤ سوء ما کان ابوک امرؤ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن۔ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام تھا، یہاں یہ اس کی بہن نہیں ہے، یا تو اس کے بھائی کا نام بھی ہارون ہے اس لیے اللہ نے کہا ہارون کی بہن، یا بنی اسرائیل میں یہ بات ہو چکی تھی کہ جو نیک ہوتا نا تو کہتے یہ ہارون کا بھائی ہے، یہ ہارون کی بہن ہے، یا اس سے انہوں نے کہا
اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی برا نہیں تھا اور تیری ماں بھی زانیہ نہیں ہے، یہ کیا؟ اشارہ کیا اس سے پوچھ، کہا اس سے پوچھیں، یہ تو بچہ ہے چھوٹا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، جو بچے جو چند بولے ہیں نا بچپن میں جھولے میں، ان میں ایک یہ بھی ہے، انی عبداللہ، میری ماں کو باتیں کوئی نہ کرے، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ برکتیں دی ہیں، واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے نماز زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدین کے ساتھ نیکی کے کام کروں، لم یجعلنی جبارا شقیا، میں سخت بدبخت نہیں ہوں، والسلام علیہ یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو مجھ پر ولادت کے دن اور موت کے دن اور جب میں اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، اللہ کہتا ہے یہ ہے عیسیٰ بیٹا مریم، یہ حق کا قول ہے جس میں یہ شک کرتے ہیں، ما کان الا ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے لائق نہیں ہے کہ اولاد بنائے، سبحانہ وہ پاک ہے، اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں کن کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان اللہ ربی و ربکم، میرا اور بے شک اللہ میرا رب ہے تمہارا، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھی راہ، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے سچے نبی تھے، انہوں نے اپنے باپ کو کہا کیوں عبادت کرتے ہو ابو اس چیز کی جو نہ سنتے نہ دیکھتے، خود بناتے ہو، کو بڑا معبود، کو چھوٹا، کو موٹا، کو پتلا، اور پہلے پوچھتے رہتے ہو، جب اکتا جاتے ہو تو بیچ کے پیسے کھڑے کر لیتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ اے ابو میرے پاس علم ہے، آپ کے پاس نہیں، آپ سوچتے ہوں گے تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں، ہاں آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں، لیکن دلیل میرے پاس۔ آج کل بھی کسی نوجوان کو سمجھ آ جائے ابو یہ بات، اور چپ کر ہے، تو وڈا کہ میں وڈا، بھائی وڈے تو تسی ہو، دلیل میرے کول ہے، دلیل میرے پاس ہے۔ یا مت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان رحمان عصیا، ابو شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان رحمان کا دشمن ہے۔ یہ سجدہ کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام کا باپ، شیطان کو سجدہ کرتا تھا؟ نہیں، سجدہ شیطان کو کبھی کسی نے نہیں کیا، بڑی سے بڑی مشرک قوم نے، وہ بات مانتا تھا، شیطان کی بات ماننا عبادت کرنا، جو کسی کا قانون مانتا ہے، رسم مانتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے، قول مانتا ہے، اس کی تقلید کرتا ہے، چاہے قرآن حدیث کی بھی بات ہو پھر بھی نہیں چھوڑ رہا تو اس کی عبادت کر رہا ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابو آپ سوچتے ہوں گے تجھے کیا جہاں کو لگا رہے ہیں، تو اپنے بات کر، ابو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اب یہ واز کیا، چار باتیں کی، کوئی گستاخی نہیں، کوئی بے ادبی نہیں، کوئی گالی نہیں دی۔ اب چونکہ اس کے باپ کے پاس جواب نہیں تھا تو وہ کہتا ہے اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اچھا تو میرے معبودوں کو نہیں مانتا؟ بھئی اس میں ماننے نہ ماننے والی کیا بات؟ عجیب لوگ ہیں آج کل بھی، جب ہم کہیں نا یہ علی حجویری اللہ کا بندہ تھا، اگر اس نے اچھے کام کیے اللہ قبول کرے، اور اگر اس نے غلط کام کیے تو اللہ اس کو معاف کرے، داتا نہیں ہے یہ، داتا اللہ ہے دینے والے، اللہ خزائن السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس خزانے ہیں زمین و آسمان کے، اور یہ گنج بخش نہیں ہے خزانے بخشنے والا۔ اب ان باتوں کا تو جواب، اچھا یہ مطلب ہے تسی داتا صاحب نو نہیں من رہے، نہیں من رہے، یہ انج مننا ہے تو نہیں من رہے، یہ وہ گل ہے، دھونس چلا رکھی ہے دھاندلی، جب بات کا جواب نہیں آتا تو کہتا تسی نہیں مان۔ عیسائی ہے عیسائی، آپ اس کو کہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، عیسیٰ علیہ السلام پاک، اس کی ماں پاک، عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل اتاری، وہ اللہ کے پیغمبر ہے، ان کا بڑا اللہ کے یہاں مرتبہ ہے، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ مشکل کشا نہیں ہیں حضرت روان۔ اچھا عیسائی کہے گا اچھا یہ مطلب ہے تسی عیسیٰ علیہ السلام دے منکر ہو، نہیں من دے، بے انج نہیں من دے، عجیب دھاندلی ہے۔ آپ کہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بندے، صحابی، چوتھے خلیفہ، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے پھول ہیں، ان کے والد فاطمہ الزہرا کے خامن، کاتب وحی، اشرم وٹ میں سے ہے، لیکن وہ مشکل کشان، علی دے منکر ہو تسی، اللہ عجیب مسئلہ چلا رہا۔ آپ کہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ نے ان کو چن کے بھیجا، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، حسب نسب میں اشرف، فہم و فراست کے امام، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ، نبوت رسالت ان پر ختم ہوگی اور وہ آسمانوں کے مہمان بنے، ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود پر وہ فائز، بعد از خدا تو ہی بزرگ، قصہ مختصر لیکن وہ رازق نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، وہ رزق نہیں دیتے، ان کے گھر میں خود 2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی، پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ رزق نہیں دیتے، مشکل کشا نہ گستاخ جنہیں کدے استنجا نہیں کیتا وہ بھی ڈنڈا چک کے پیچھے پہ جاتا، مارو ہے گستاخ عجیب دھونس داندلی چلا رکھی کہ جو کسی کا عقیدہ نظریہ خود بنایا ہوا ہے جو اس کے مطابق نہ ہو تو کہتے یہ اس کا منکر ہے۔ اب یہ اتنا میٹھا پیارا واز، اس کا باپ کہتا نکل جا یہاں، میں مار کے سنسار۔ اچھا ابراہیم کی سنت کیا ہے؟ دلیل، تحقیق، ریسرچ، غور فکر، دعوت۔ اور ابراہیم کے باپ کا طریقہ کیا؟ چپ، نکل جاؤ، فکر بند کر دو، مسجد نہ بننے دو، ختم کر دو۔ یہ ابراہیم دے باپ دا طریقہ، ابراہیم دا دلیل اور دعوت۔ اس کے بعد اللہ نے اور پیغمبروں کا بیان کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلسرات کا بیان کیا، منکم الا واردھا، سب اس پر سے گزریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کیا، اور سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد بناتے ہیں، اتنا بڑا جرم ہے اولاد کہنا یا اللہ کا حصہ بنانا کسی کو، کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات سے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بناتے ہیں، اس کا جز اور حصہ بناتے ہیں، یہ بعد آ جائیں، ورنہ کم اہلکنا قبلہم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دی، ان میں سے کسی کی آواز کوئی سن رہے ہو جب ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ سورہ طٰہٰ یہ بھی مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا رسول نبی بنا کر۔ اس کا تفصیلی تذکرہ آگے سورہ قصص میں ہم کریں گے۔ یہاں اس سلسلہ میں 2 باتیں، ایک تو یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے واز کیا نا کہ فرعون کو اور فرعون کے دربار میں، تو لوگ بڑے متاثر ہوئے، موسیٰ علیہ السلام خطیب، فرعون پریشان ہوا، تو فرعون نے ایک بات کی جو ہمیشہ مشرک کرتے ہیں پھنسانے کے لیے، اور یہ شیطان ان کو دعوت دیتا ہے، شیطان ان کو سکھاتا ہے۔ فما بال القرون الاولیٰ، موسیٰ اگر یہ تو باتیں کر رہا ہے جو باپ دادا تھے ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اب یہاں موسیٰ پھنستے ہیں دونوں طرف، اگر کہیں کہ باپ دادا غلط تھے تو یہ جو متاثر ہوئے ہیں سارے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ اپنے باپ دادا کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ وہ ٹھیک تھے تو پھر تو کی روڑا پایا؟ دونوں طرف موسیٰ پھنستا ہے علیہ السلام، لیکن پیچھے اللہ تھا تو اللہ نے جواب سکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، ان کا علم اللہ کے پاس ہے، جو مر گئے اللہ کے پاس، میں یہ بات کر رہا ہوں یہ سنو۔ آج کل بھی کوئی نوجوان گاؤں میں اس کو اللہ سمجھ دے دیتا ہے، تو جو مشرک ہوتے ہیں نا وہاں بڑی عمر والے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ لڑکے کی بات یہ قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے، بخاری پیش کر رہا ہے، تو کہتے ہیں اچھا اوڑے تیرا دادا سی وہ متعلق کی خیال ہے، اینا جڑا پیو مسیتوں اشراق پڑھ کے نکلتا سی وہ متعلق کی خیال ہے۔ اب یہاں اس کو عقل مندی کرنی چاہیے لڑکے کو اس جواب سے کہ بات یہ ہے جو فوت ہو گئے ان کی بات نہیں کرتے، میں تو کہہ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین جو پڑھتے ہو اس کا معنی کیا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں التحیات للہ والصلوات، اس کا معنی یہ ادھر لائے بات کہ جو کہے انہوں نے کی پتہ تھی، سدھی بسم اللہ نہیں سی آندی انہوں نے، لو سارا کام خراب۔ تو یہ بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کو وہ فرعون کہتا ہے بڑوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹھیک ہے اور نہ یہ کہا کہ وہ غلط ہے، کیا ان کا معاملہ رب کے پاس، یہ ہے بات اس میں۔ ایک اور بات، اب فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، اس سے بڑا کچھ جرم ہے؟ ایک آدمی کہا میں رب ہوں،
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کہا موسیٰ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی، کہ تو جا موسیٰ علیہ السلام جا اور تیرا بھائی اس کو سمجھاؤ، بات نرم کرنا، بات نرم کر، مسئلہ نہیں بدلنا لیکن لہجہ نرم رکھو، بات نرم رکھو۔ یہ بھی یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور کہا کہ بات نرم کر۔ ہارون رشید ہمارا خلیفہ تھا مسلمانوں کا بڑا، اس کو ایک مولوی صاحب بڑے ڈانٹنے لگے، بہت ہی زیادہ۔ جب زیادہ ڈانٹنے لگے اس نے کہا مولوی صاحب ذرا ہاتھ تھوڑا رکھو، تواڈے نالوں چنگا سی موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے بھیجا سی میرے نال پیڑے کوڑ فرعون کوڑ، اس کو بھی کہا تھا فقولا لہ قولا، بات نرم کرنا، تو تسی بھی گل تھوڑے نال بادشاہ نرم کرو۔ اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کا تذکرہ کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا بخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، آوازیں پست ہو جائیں گی اور وہاں کو بول نہیں سکے گا سوائے گنگناہٹ کے، ایک گنگناہٹ ہوگی، کوئی بول نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا وہ منظر ہوگا اس دن، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی، سارے کے سارے ایک کھلے میدان میں کھڑے ہوں گے، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اس دن سارے چہرے جھک جائیں گے حی القیوم کے لیے۔ اور پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نبی خود بھی نماز پڑھ، گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کر۔ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے کہ تو لوگوں کو رزق دے، تو رازق نہیں ہے، نحن نرزقک، تجھے بھی ہم رزق دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ تو لوگوں کو رزق دے، آپ کے پاس کہاں رزق ہے، آپ کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، لہذا آپ نماز پڑھیں، عبادت کریں اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کریں۔ باقی قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی من اہتدی۔ نبی بات ہر صورت ایک کتاب ہے، صورت ختم ہو رہی، نبی بات واضح ہو گئی، اب یہ بھی انتظار کریں، تو بھی انتظار کر، یہ اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔